دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو میاں تنویر احمد کا سلام پہنچے۔ ڈیجیٹل کوریڈور میں اپنے تمام دوستوں اور بھائیوں کو اور بہنوں کو سلام کہتے ہیں۔ ویلکم ٹو ڈیجیٹل کوریڈور چینل۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم آپ کے لیے آئے روز کوئی نہ کوئی کہانی، کوئی نہ کوئی حکایات، کوئی سبق آموز کہانیاں لے کر آتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو ہماری ان باتوں سے۔ آج کی جو ہماری حکایات ہے، اس حکایات میں سے اس کا درس حیات یہ ہے: جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے ہمیں عبرت حاصل کر کے اپنے اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ یہ مولانا رومی صاحب نے لکھا ہے۔ مولانا رومی صاحب ایک فیمس حکایات کار ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، اس حکایت کا مین جو موضوع ہے وہ ہے عبرت حاصل کرنا۔ تو مولانا رومی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب نے لوگوں کو ڈرانے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے ہر جمعہ پر دوزخ کے متعلق تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ انداز ایسا نرالا اور شیریں بیان تھا کہ بعض لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ مولوی صاحب مسلسل اس موضوع پر تقریریں کرتے جا رہے تھے۔ اگلے جمعے کی تقریر میں جب مولوی صاحب نے پھر اسی موضوع پر لب کشائی کرنا شروع کر دی تو ایک جاہل آدمی کھڑا ہو کر کہنے لگا: مولوی صاحب، آپ کے منہ سے کوئی اور خیر کی خبر نہیں نکلتی؟ مولوی صاحب کا پروگرام تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ دوسرے مہینے مولوی صاحب نے جمعہ کی تقریروں میں گمراہوں، سیاہ کاروں، بدکاروں، ظالموں، سرکشوں کے متعلق گفتگو کرنا شروع کر دی۔ نہ صرف ان کے حق میں تقریریں کیں بلکہ دامن پھیلا کر ان کے لیے دعائے خیر بھی کرتے۔ ہر جمعہ پر مولوی صاحب کا یہی معمول ہوا کرتا تھا۔ ہر جمعہ پر مولوی صاحب کا یہی معمول دیکھ کر لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ کہنے لگے: حضرت صاحب، آپ نے تو ستم ظریفی کی حد کر دی۔ واعظ و نصیحت کا یہ کون سا طریقہ اختیار کر رکھا ہے؟ مولوی صاحب نے جواب دیا: اگر تم لوگ ان باتوں کی حقیقت سمجھ جاؤ تو یہ اعتراض نہ کرو۔ میں نے ان میں بلائی دیکھی ہے اور مجھے تو ان سے فائدہ پہنچا ہے۔ ان سرکش لوگوں نے اللہ کی زمین پر قدر ستم اور شر پھیلایا کہ میں ان سے یکسر بیزار ہو گیا، اور میں نے برائیاں ترک کر کے نیکی کی راہ اختیار کر لی۔ جب کبھی میں ہوائے نفس سے مجبور ہو کر دنیا کی طرف لپکتا تھا، ان ظالموں سے زخم پہ زخم کھایا، حتیٰ کہ میرے دل سے دنیا کی ہوس ختم ہو گئی اور میں سیدھے راستے پر آ کر رجوع اللہ ہو گیا۔ پھر جب کبھی میں بھول کر دنیا کے جنگل کا رخ کرتا تھا تو یہ بھیڑیے میرا پیچھا کر کے مجھے سیدھے راستے پر ڈال دیتے تھے۔ یہ میرے محسن ہیں، مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ جس طرح راہ راست سے بھٹکے ہوئے انسان کو دکھ درد اللہ تعالیٰ کے دروازے پر لا کھڑا کرتے ہیں، اور آرام و سکھ میں لوگ اللہ کی
یاد سے غفلت برتنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دشمن میرے حق میں دوا کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ میں ان سے بھاگ کر گناہ سے بچ جاتا ہوں۔ میرا یہ عمل خدا کے فضل اور اس کی رحمت کا سبب بن جاتا ہے، اور وہ دوست احباب تمہارے اصل شخص ہیں، اور وہ دوست احباب تمہارے اصل دشمن ہیں جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے دور کر کے اپنی باتوں اور فضول کاموں میں مشغول رکھیں۔ دست حیات جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان سے عبرت حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ مل کر اپنی تباہی کا سبب بننا چاہیے۔ تو دوستو، اس حکایت میں آپ لوگوں کے سامنے جو پڑھی گئی ہے، تو دوستو جس طرح کہ میں نے بیان کیا، مولانا رومی صاحب نے جو لکھا ہے کہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، چاہے وہ خاص کیسی بھی محفل ہو، آپ کے دوستوں کی محفل ہو، آپ کے دشمنوں کی محفل ہو، اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو اچھی باتیں آپ کو ملیں گی، برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو بری عادات آپ میں آئیں گی۔ اس لیے ہمیشہ اچھی صحبت کو اختیار کریں۔ اچھی صحبت اختیار کرنے سے اچھے لوگوں کی عادات آپ میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر وہ برے کام کر رہے ہیں تو ان سے آپ عبرت حاصل کریں، کیونکہ یہی ایک زندگی کا اصول ہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے دوست تنویر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ جاتے جاتے پھر بھی آپ سے ایک وہی ریکویسٹ کرتا چلوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے تمام دوستوں تک شیئر کریں، تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ نگہبان۔